جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے، یعنی دنیا کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام امت کو نیک اور دیندار بنائے اور سبھی کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا کی محبت ہمیں کمزور کر دیتی ہے، ہمیں توڑ دیتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں جینے کی طاقت دیتی ہے، پھر ہمیں لوگوں کی محبت کی ضرورتیں نہیں پڑتی، کیونکہ ہمیں صرف اللہ سے محبت ہو جاتی ہے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے تو وہ تعلق ہمیں بھٹکنے سے روکتا ہے، لیکن جھکنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا، اور پھر چاہے کوئی بھی مخالف ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب۔ بچہ چاہے تو جتنی آواز سے روئے، فوراً آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ، جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دی جائیں نا، پھر اطمینان رکھیں، صبر کریں تھوڑا، ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، مجھ سے مانگنے آتا ہے، کتنی آس امید ہے مجھ سے، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر، یقین، انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے، مگر میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرماتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی بغیر وجہ نہیں ہوتا، ہر چیز مصلحت کے تحت ہوتی ہے، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے تمہیں کب، کہاں اور کیسے کون سی مصیبت سے بچا لیا۔ اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو کیا پتا اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آیا تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہم اس سے بنا لیتے ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، جو ناراض ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں، جو چھوڑ گئے وہ بھی لوٹ آتے ہیں، اور اگر نہ بھی آئیں تو ہم جینا سیکھ لیتے ہیں ان کے بغیر۔ نظر انداز کرنے والے پھر ایک روز ہمیں بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بہت کچھ جو ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، یقین جانو وقت گزرنے کے بعد وہی سب لگتا ہے یہ تو بہت آسان تھا حاصل کرنا، لیکن تب تک ہماری ترجیحات بدل چکی ہوتی ہیں۔ بس جنہیں ہوا کے ساتھ بہنے کی عادت ہو انہیں مٹھیوں میں قید نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر چھوڑ دو، دل کو ہلکا کر دو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ زیادہ سے زیادہ دل ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جانے دو، اس سے بھی یوں ہی اللہ ہے نا، وہ لا علم تو نہیں، اس لیے ہنسنا سیکھ لو۔ اپنی پریشانیوں اور دکھوں پر رونے بیٹھو گے تو آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہوں گے۔
کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دی جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھی، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ سمندر جس کو دینا ہو اس کو قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتے کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتا جس سے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دے، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی بالآخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، پھر تھک ہار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے کن کی، اور جب یہ آواز گونجتی ہے تو وہ انسان جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں، مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ جمے گا۔ کبھی نہیں سوچا نا؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اور ایک دن تم اپنی دعاؤں کو بدلتے دیکھو گے معجزوں کی صورت میں انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسے معجزے بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ ہر راہ، ہر دروازہ آپ پر بند ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے در کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا کام رب کی دی ہر حالت میں شکر ادا کرنا، ہر مشکل راہ کو، ہر مشکل گھڑی کو صبر کے ساتھ عبور کرنا۔ وہی صبر تمہیں ایک راہ پر معجزے عطا کروائے گا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئی اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام یاد آیا جس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین کرو گے تو ہر کہانی کا اختتام خوبصورت ہوگا۔ اس غم کا آغاز جس طرح بھی ہوا مگر اختتام پرسکون ہوگا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اس کو بہتر بنا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟
भरोसा रखो जो अब होगा बहुत बेहतरीन होगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना करवाने के लिए आते हैं और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजाएं किया करते थे। अल्लाह बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, मज़ारों पर जाते हैं। अगर अल्लाह ने आपके दिल में दुआ का ख्याल डाला है तो यकीन करें दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। अगर इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा और कर लो, अगर इतनी दुआएं मांग ली हैं तो थोड़ी और मांग लो। क्या पता कबूलियत का लम्हा अब बहुत करीब हो, क्या पता यही वक्त हो जब अल्लाह ने कुन फरमाना हो। हर ताखीर के पीछे कोई ना कोई खैर पोशीदा है। बस फिर तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदों में गिरते हो तो वो उसी सजदे में तुम्हें थाम लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है, यूं सुलह हो जाती है, और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है ना तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का एक खाली सफा अल्लाह तुम्हारी चाहत से बढ़ना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। लोग 1000 मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते, और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात उन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमईन हो जाओगी। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुंचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ के लिए उठना ही ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। जब अल्लाह हमें आजमाइशों से गुजारता है ना तो उससे गुजरने का हौसला भी अता कर देता है और हमारे दिल में सब्र व इत्मीनान भर देता है। ए अल्लाह मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम आमीन। सब्र की 2 सूरतें हैं, एक जो नापसंद हो उसको बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी उसका कुन ही होगी। तोहफा तुम्हारे रब का मौजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारी खुशी के ही होंगे। तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है और तहज्जुद अदा करने वाला अल्लाह का लाडला, फिर वो अपनी लाडली की दुआ कैसे रद्द कर सकता है। अल्लाह जानता है कि किस तरह आप सारा दिन बमुश्किल गुजार कर रात की तन्हाई में ज़ब्त खो बैठते हैं। अल्लाह जानता है कि नमाज के दौरान अल्लाह की मौजूदगी का एहसास कैसे आपके सब्र छीन लेता है और आप बच्चों की तरह बिलखने लगते हैं। उसने देखा है जब जब आपने बर्दाश्त से बाहर कैफियत को भी उसकी रजा की खातिर झेला है। उसने देखा है जब जब आपने बहुत कुछ कीमती कुर्बान किया है। जिस तरह आप अपना आर्ट पहचानते हैं और समझते हैं, इसी तरह अल्लाह भी अपना आर्ट खूब जानता है और उसने सब्र के एक एक लम्हे का बड़ा अजर रखा है। वो ज़ाय नहीं जाने देगा आपकी कोशिशें, इसलिए यकीन की रस्सी मजबूती से थामे चलती रहें, क्योंकि अल्लाह आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि सामने रास्ता नजर आ रहा है और हम कहें कि अल्लाह हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। असल तवक्कुल तो ये है कि सामने कोई भी रास्ता नजर ना आ रहा हो और तुम कहो कि इंशाल्लाह वो जरूर अपनी रहमत से अपनी कुन से मेरी मदद करेगा। बस थोड़ा सब्र और फिर तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू, और वो वक्त बहुत करीब है। जब वो किसी काम को करने का इरादा फरमाता है
تو کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، اپنا ہر درد اللہ کو سناتے ہو، اپنی التجا اللہ کے سامنے رکھتے ہو، تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بس تمہیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کرنا تمہارے رب کی دسترس میں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، گناہوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی طرف بلاتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو ہمیں اللہ سے زیادہ محبت کرے؟